شرکائے مجلس کا اس محتر معظم درگاہ پہ حاضری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج کا جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، جس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم مولا کل ختم الرسول احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس مہینے کی شان، عظمت اور برکت ہمارے لیے دو عیدین سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام جو کہ زمین کے وارث ہیں، زمین کی تخلیق سے پہلے ان کو تخلیق کیا۔ آج اگر کوئی کہے کہ ذکر میلاد صحابہ کرام کے دور میں ایسے نہیں ہوا تو ان کی اپنی خام خیالی ہے، کم علمی اور بے ذوقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ صحابہ کرام تو کل کی بات ہے، صحابہ کرام اور تابعین تو کل کی بات ہے، یہ تو ذکر اس وقت سے ہے جب زمین بھی نہیں بنی تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ بیر و بر، نہ خشک و تر، نہ نوری، نہ خاکی، نہ آبی، نہ ناری، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت سے ذکر میلاد اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ 2 بندے، 3 بندے یا 4 بندے موجود ہوں، وہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، حضور کی بعثت کا ذکر ہو، حضور کی آمد کا ذکر ہو، حضور کی ولادت کا ذکر ہو، وہ میلاد کہلاتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی وقت کی بات نہیں، یہ تو کل کی بات ہے۔ صحابہ کرام کے وقت اور تابعین کے وقت ایسی باتیں ہوئی ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ انہونے ہیں، جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بڑی اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اپنے نبی کی اولاد کو انہوں نے ذبح کیا۔ یہ آج کا دور نہیں، یہ صحابہ کرام اور تابعین کا دور تھا۔ انہوں نے اپنے ہی نبی کی اولاد کو بے دردی سے ذبح کیا۔ لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا موضوع ہے میلاد شریف کا، تو ذکر میلاد تو اس سے پہلے بھی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ذکر میلاد کیا۔ حضرت حسان بن ثابت، ان کے اشعار آج بھی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں سٹیج لگا کر اپنے پیارے نبی آقا علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر فرماتے ہیں اے میرے پیارے آقا، آپ جیسا حسین اور خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي،
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھ کیا دیکھتی، کیونکہ آپ جیسا خوبصورت اور جمیل کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے میرے محبوب، پیدا کرنے والے نے تجھے بے عیب پیدا کیا، تجھ میں کوئی نقص نہیں پیدا کیا، تجھ میں کوئی عیب نہیں پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس طرح کہ اے محبوب تجھے تیری ہی مرضی سے پیدا کرنے والے نے تجھے تیری ہی مرضی سے پیدا کیا، تیری ہی رضا سے پیدا کیا، اتنا خوبصورت و جمیل پیدا کیا۔ تو ذکر آمد رسول اللہ ہو گیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے یہ ذکر کیا، صحابہ کرام کے دور میں بھی میلاد محفل ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی، جب جانے لگے تو اپنی امت کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، اے میری امت، میں جا رہا ہوں، اب وہ آ رہا ہے جو زمین کا وارث ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمُبَشِّرٍ بِالرَّسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، اب میرے پاس وہ آئے گا، میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے امتحانات پاس کیے، کبھی اللہ نے فرمایا بیٹے کو ذبح کر دو، کبھی فرمایا میرا گھر بنا دو۔ جب تمام امتحانات سے پاس ہوئے تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کون سا انعام چاہیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب میری اولاد میں ایک رسول بھیج۔ ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان میں تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد کیا۔ جب دنیا بھی نہیں بنی تھی، عالم ارواح میں جو میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اپنے گفتگو کے دوران، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو، وَإِذْ، وا کا مطلب اور، از کا مطلب ہے یاد کرو۔ تو یاد دہانی کس کو کرا رہے ہیں؟ جو اس وقت بھی موجود تھا جب زمین و آسمان بھی نہیں تھے۔ یاد دہانی اپنے محبوب کو کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے میرے محبوب یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب میں نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ میثاق کہتے ہیں وعدے کو، عربی میں میثاق کہتے ہیں، اردو میں وعدہ کہتے ہیں، عہد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روح کو جمع کیا، جمع کر کے خطاب کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمام نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا، میثاق لیا۔ کیا میثاق لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں نے تمہیں کتابیں بھی دینی ہیں، تمہیں حکمتیں بھی دینی ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، میرا خاص رسول،
मुसद्दिकन, जो तुम्हारी तस्दीक करेगा। आएगा वो एंड पे, पैदा वो सबसे पहले हुआ, लेकिन आखिर में वो आएगा। मुसद्दिक इसमें फ़ाइल का, ये इसमें फ़ाइल है, इसका मतलब होता है तस्दीक करने वाला। मुसद्दिकुन का मतलब है तस्दीक करने वाला। फरमाया मुसद्दिकुन लिमा मआकुम, उसकी तस्दीक करेगा जो कुछ तुम्हारे पास होगा। अगर किताब होगी तो वो उसका मुसद्दिक होगा, अगर नबुव्वत होगी तो वो उसका मुसद्दिक होगा, अगर वही होगी तो वो उसका मुसद्दिक होगा, अगर सहीफ़ा होगा तो वो उसका मुसद्दिक होगा। यानी वो जिसकी तस्दीक करनेगा वही साहिब नबुव्वत होगा, वही साहिब दीन होगा, वही साहिब रिसालत होगा, वही साहिब सहीफ़ा होगा, वही साहिब वही होगी। जिसकी वो तस्दीक करेगा वही होगा, बाद में आने वाला कोई नबी नहीं हो सकता। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दिक है तमाम नबियों के और उनकी किताबों के और उनकी सहीफ़ों के और उनकी वहियों के। फरमाया लिमा मआकुम ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु, और तुम ज़रूर बे ज़रूर उन पे ईमान भी ले आना और उनकी मदद भी करना। तो ये आलम अरवा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मीलाद हो रहा है। जब तक ये दुनिया, ये ज़मीन, ये आसमान, कोई चीज़ भी महरज़ वजूद में नहीं आई थी, उस वक़्त से अल्लाह के नबी का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद, ज़िक्र मीलाद हो रहा है। हम कहते हैं ये जी फ़लाँ के वक़्त में नहीं था, फ़लाँ के वक़्त में नहीं था, ये हमारी खाम ख्याली है। तो ये उस वक़्त से हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक़्त नबी था। कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक़्त नबी था। आदम माह व तीन, जब आदम मिट्टी और पानी में भी नहीं थे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने प्यारों में बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे है चाँद सितारों में बैठा हुआ। हज़रत जाबर ने अर्ज़ किया, ये ऐ मेरे प्यारे आका, अल्लाह ताला ने दुनिया, ज़मीन व आसमान पैदा किया होगा, इससे पहले कौन सी चीज़ पैदा की होगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ में भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है। फरमाया या जाबिरो, ए जाबिर, इन्नल्लाह खलका क़ब्लल अशियाए नूरन नबिय्यका मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया था। तो ये आलम अरवा की बात है, ये आज की बात नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब हुजूर का ज़िक्र आता है तो कहीं भी खाला का, खोले का, यखलुकु युखलिका का बिल्कुल ज़िक्र नहीं आया। जब भी कुरान पाक में अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र फरमाते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। ऐ मोमिनो, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर, एक रोशन किताब। कहीं फरमाते हैं इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबस्सिरन नज़ीरा, कभी फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। यानी कहीं फरमाते हैं मैंने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। कहीं फरमाते हैं मोमनो तुम्हारे पास आ गया नूर। अब आने के लिए पहले कहीं मौजूद होना ज़रूरी है। आता वही है जो पहले कहीं ना कहीं मौजूद हो। खाला का खुलेका का लफ्ज़ नहीं फरमाया, आता वही है जो पहले कहीं मौजूद हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تخلیق کیا اور تمام انبیاء کو پہلے اس زمین میں بھیجا تاکہ زمین کو صاف کریں، صفائی کریں، تاکہ اینڈ پہ میرا پیارا حبیب علیہ السلام تشریف لائیں۔ تو اس لیے ذوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ جس کو محبت ہے یہ سمجھانے کی بات نہیں، جس کو محبت ہے اس کو خود بخود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں بس یہ قوال حضرات کو اب اجازت دوں گا کہ یہ قوالی کریں، بس ایک دو جملے کہہ کر میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کیا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم بین ماہ و تین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں نہیں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو یہ کہتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو 40 سال کے بعد بنتا ہے، یہ اس وقت بھی نبی تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر۔ نگاہ یہ ذوق کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ سمجھ یہ کسی کو تقریروں باتوں سے نہیں سمجھایا جاتا، جس کو اللہ سمجھائے وہی سمجھتا ہے۔ تو علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال ایک مرد قلندر تھے، ان کو روحانیت میں بہت بڑی ہستی تھی۔ فرماتے ہیں نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے، اب نگاہ عباسی صاحب، نگاہ شاہ صاحب یا نگاہ چودھری صاحب نہیں، شرط ہے نگاہ عاشق کی ہو، یا نگاہ جسرا صاحب، انہوں نے مشروط کیا نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، کہ وہ لاکھ بیٹھے ہیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔ اسی شعر کا ایک ترجمہ ایک پنجابی شاعر نے کیا۔ پنجابی شاعر کہتا ہے کملی والیا لکھ میم دے پردے پاپا آ تینوں عاشق لوگ پہچان گئے۔ لکھ میم دے پردے پاپا آ تینوں عاشق لوگ پہچان گئے، توں پمیں کہندا رویں انا بشر تینوں جانن والے جان گئے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، ظہور کا مہینہ ہے۔ کاش ہمارا یہ خطہ، ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ علاقہ حضور علیہ السلام کی پیروی اور اتباع دل سے کر لیتا۔ اگر دل سے کر لیتا تو یہ ملک، یہ خطہ دن بدن زوال کا شکار نہ ہوتا بلکہ عروج ہوتا اس پہ۔ کیونکہ ہم خالی تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں، خالی نماز پڑھ لی، اللہ اللہ کر لی، تسبیح پڑھ لی، باقی بس جانے خدا، باقی کچھ نہیں کرنا، عمل پہ کچھ نہیں کرنا، عملی کچھ نہیں کرنا، صرف تسبیح پڑھ لی، ذکر کر لیا، اس سے دوسروں کا کیا فائدہ؟ نماز ہر انسان پہ فرض ہے، وہ 5 ٹائم پڑھے گا تو اس کا اپنا فائدہ۔ اب خدا کو نمازوں کی کیا ضرورت؟ نماز کو اس نے بنایا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور دوسرے کا احترام آئے۔ جب وہ نہیں تو پھر ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ ہر انسان کے لیے فرض ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا۔ کاش ہمارا یہ خطہ حضور علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرتا تو آج عروج پہ ہوتا، زوال پہ نہ ہوتا۔ یہاں پہ عبادات کی کمی نہیں، عبادات بے شمار ہیں، یہاں پہ صرف معاملات میں بے ایمانی اور یہ ماحول اس لیے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ عبادات میں کمی نہیں تو
اب قوال حضرات سے میری گزارش ہے کہ قوالی شروع کریں، اور آپ تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ بزرگوں کا سلسلہ جو چشتیہ ہے، تو اس وجہ سے ہم قوالی کراتے ہیں، تو قوالی سننے کے بھی آداب قوالی